جی ناظرین السلام علیکم. 3 موضوعات پر آپ سے بات کریں گے. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ بھارت نے بیانیے کی جنگ سے خوفزدہ ہو کر پاکستانی 14-15 یوٹیوبرز کو بین کر دیا. وہ یوٹیوبر کون سے ہیں اور ان سے بھارت اتنا خوفزدہ کیوں ہے، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان بھارت محاذ آرائی ہو رہی ہے، ٹینشن بلڈ ہو رہی ہے، وہاں جنگ کے بادل فضا میں منڈلا رہے ہیں. بھارت کی طرف سے کسی بزدلانہ کارروائی کی توقع بھی ہے. اس موقع پہ سکھ کمیونٹی کا ود ان انڈیا اور بھارت سے باہر رویہ کیا ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹڈی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اور آخر میں بات کریں گے کہ جناب کل وانا میں تقریباً 54 کے قریب دہشت گرد مار دیے گئے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھارتی خوف کی کہ انہوں نے یوٹیوبرز ہی بین کر دیے. آپ سے درخواست ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ درست خبر آپ تک پر وقت پہنچے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جھوٹ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے سچ سے. ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں جس میں آسمہ شیرازی ہیں، عمر چیمہ ہیں، رضی دادا ہیں، جیو نیوز ہیں، ارشاد بھٹی ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں، ان میں سے سارے لوگوں کی فالوئنگ بہت ہے. تو ان سب لوگوں کی فالوئنگ سے خوفزدہ ہو کر بھارت نے ان کے یوٹیوب چینل بند کر دیے. لیکن کیا اس طرح سچ کا رستہ روکا جا سکتا ہے؟ کیا اس ماڈرن ورلڈ میں سچ کا پیغام کسی اور طریقے سے نہیں دیا جا سکتا؟ دوسرا، بھارت نے یہ سمجھا کہ یہ 12-14 لوگ ہوں گے، ان کو ہم بند کر دیں گے تو پھر بیانیے کی جنگ رک جائے گی. انہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں باقی یوٹیوبر انتہائی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار ہمیں نہیں بند کیا. تو وہ جو بیانیہ تھا اب باقی یوٹیوبرز کے توسط سے مزید طاقت کے ساتھ پھیلے گا اور پوری قوت کے ساتھ پھیلے گا اور بھارت کے خوف میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ یوٹیوبرز جو ہیں سچ بولتے تھے، حق کی بات کرتے تھے. ان میں سے کسی کا بھی تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے. تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں نا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے اب کون کون سے ہیں، ان کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں. ان میں سے کسی کا بھی یوٹیوب چینل بھارت نے بند نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو بھارت کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو وہ تو بھارت کو بڑے سوٹ کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب چونکہ نہ پی ٹی آئی کے ہیں، نہ نون لیگ کے ہیں، وہ کسی اور کے ہیں، لہٰذا ان کا چینل بھی بند کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھ لیجیے تحریک انصاف کے کتنے بڑے بڑے نام ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی یوٹیوب چینل بند نہیں ہوا. تو یہ ایک طرح سے سعادت سمجھی جا رہی ہے کہ یار بڑی اچھی بات ہے. اور پاکستان میں، بھارت میں نا دیکھیں اب خود بھی یہ یوٹیوب بہت پاپولر ہو رہا ہے. اور وہ ہے دھروو راٹھی، ایک ہے یوٹیوبر جن کے پتہ نہیں 28 ملین فالوور سبسکرائبر ہیں اور وہ مودی گورنمنٹ سے زیادہ پاپولر ہے. ینگ آدمی ہے، ریسرچ کر کے پیغام دیتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں اور مودی کے بڑے سخت خلاف ہیں. ان کا ویلاگ آتا ہے تو دنیا ساری انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ویلاگ آ جائے تو پھر اس کو سن کر آگے کی بات کریں. پاکستان میں بھی مقبول ہے اور انہوں نے بھی یہ جو پہلگام ایشو ہے اس میں بھارت کی جو غلطی ہے اس کے اوپر واضح طور پر کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے. کیسے ہو گیا کہ اتنی فورسز موجود تھیں اور آپ کے بندے اندر گھس گئے 2-3 اور انہوں نے وہاں پہ بندے مار بھی دیے اور بندے غائب بھی ہو گئے. تو یہ تو کوئی ڈرامہ لگتا ہے، بالی ووڈ کی فلم لگتی ہے، اس طرح کی کارروائی لگتی ہے. تو آپ خود سوچئے کہ خوف کا کیا عالم ہوگا بھارت میں کہ ان لوگوں کی یوٹیوب چل جائیں گے انڈیا میں تو بھارتی ڈرامے کی کلی کھل جائے گی، ان کا ڈرامہ کھل کر سامنے آ جائے گا. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ان یوٹیوبرز کے لیے جو بین ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کس طرح کی کارروائی کرتا ہے، اس کا مقابلہ کس طرح کرتا ہے، کیونکہ اب تو سارا پاکستان اسی نہج پہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے معاملے میں پاکستانی بالکل کلیئر ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے اور اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس موقع پہ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا، کوئی بلوچی نہیں ہوتا، کوئی سندھی نہیں ہوتا، کوئی پنجابی نہیں ہوتا، کوئی پٹھان نہیں ہوتا، سارے پاکستانی بن جاتے ہیں.
سیاسی اختلاف بھول جاتے ہیں، مذہبی اختلاف بھول جاتے ہیں، لسانی اختلاف بھول جاتے ہیں، صوبائی اختلاف بھول جاتے ہیں، ایک قوم ہو جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے انڈیا کا، اس نے ہم پر الزام لگایا، ہماری قوم تو پی ٹی آئی نے بڑی تقسیم کر دی تھی، ساری اکٹھی ہو گئی ہے، کوئی نہیں اب ذکر کر رہا ہے عمران خان کا کہ عمران خان کو روٹی ملی ہے، عمران خان نے چپلیں پہنی ہیں، ایکسرسائز کی ہے، علیمہ باجی کہاں بیٹھی ہیں، بشرا بی بی کیا کر رہی ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ ساری قوم ایک چیز پہ فکس ہو گئی ہے، بھارت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے، اور پھر جوتے مار رہے ہیں، آہا ایسی ایسی جوتے مار رہے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا نا ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ جوتے مارنا ٹھیک ہے، ہیومر سے آپ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، آپ کے نروز کا پتہ چلتا ہے، لیکن بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، بھارت ایک بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے۔ امریکہ کے اخبار میں بھی ایک لکھا گیا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے اور اس سے کسی نہ کسی کارروائی کی توقع رکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے جو ڈرامہ آپ نے رچایا پہلگام میں وہ بے نقاب ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی کارروائی وہ کرے گا۔ اس صورت میں پاکستان کا ری ایکشن وہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ تیاریاں بالکل پوری ہیں، عوام کی سطح پر بھی اور افواج کی سطح پر بھی، بری بحری فضائی تمام افواج سیکنڈز کے نوٹس پر تیار کھڑی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے تیار ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے کشمیر کی جانب سے کیا ہو سکتا ہے اور جی بی کی جانب سے کیا ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم پوری طرح تیار ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سکھ کمیونٹی کا رول بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سکھ کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ جو بھارت میں موجود سکھ ہیں، سکھ رہنما، وہ پاکستان سے ان حالات میں یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جو سکھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں، تو اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھارت نے کیا فستاحیت کی ہے۔ کینیڈا میں ان کا لیڈر مروا دیا، اور اندرا گاندھی نے بھی مروا دیے تھے لوگ ان کے، تو وہ ان کے ذہنوں میں ہے اور وہ آزادی کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ پنجابیوں کا پنجابیوں کے ساتھ بڑا رابطہ ہے، وہ تو زبان کا رابطہ ہے، تو وہ ساری دنیا میں ایک دوسرے کے وجود کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان میں سکھوں کے مقدس مقامات ہیں، ننکانہ صاحب ہیں، کرتارپور ہیں، حسن ابدال ہے، تو یہاں پر وہ جیسے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس طرح وہ آتے ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے ان کے دل میں بڑا احترام ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو پاکستانیوں کی پہلی لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ بھارت میں سکھ ہوں گے، اور وہ بھارت کے رویے سے، جبر سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ یہ جو پہلگام والا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں بھارت کی تقسیم ہوگی اور کئی ریاستوں میں بٹ جائے گا، سکھ اپنا خالصتان بنا کے رہیں گے، جو مسلمانوں کی تعداد ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ری ایکٹ کریں گے، جو نچلی ذاتوں کے ہندو ہیں ان کے ساتھ بڑا ہی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے وہ ری ایکٹ کریں گے۔ تو یہ صورتحال کافی کشیدہ ہو رہی ہے بھارت کے لیے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ سکھ ہو سکتی ہے۔ اور ہم ابھی دیکھیے نا، پاکستان نے انڈینز کو نکال دیا، کیونکہ انڈیا نے بھی مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو نکال دیا، لیکن پاکستانیوں نے سکھ یاتریوں کے لیے ریلیکسیشن کریٹ کی کہ بھئی آپ آرام سے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک دو طرفہ محبت کا رشتہ ہے جو چل رہا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا تو یہ پاکستان کے دفاع کے لیے سکھ بھی کھڑے ہوں گے، اور بھارت اب تقسیم ہو کے رہے گا، اب مزید یہ ریاست نہیں چل سکتی جبر کے زور پر، ظلم کے زور پر۔ اب آخری بات ہم کر لیتے ہیں، یہ جو 54 دہشت گرد مارے گئے ہیں، انہوں نے سمجھا تھا کہ بھئی پاکستان جنگ کے معاملات دیکھ رہا ہے تو افغانستان سے کوئی دہشت گرد اندر آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہماری فوجیں غافل ہوں گی اس طرح سے۔ لیکن ان 54 دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل ہونے دیا گیا، 200 میٹر وہ اندر آ گئے، پھر ان پہ فائر کی گئی، سب کو جان حاصل کر دیا گیا، اور جو شخص بھی پاکستان کی سرحد کا 1 انچ بھی غیر قانونی طور پر عبور کرے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔